آپ ذرا ہم آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا ڈیموگرافکس دیکھتے ہیں اس جگہ کے جہاں پہ سٹوری سیٹ ہوئی تاریخ میں، کیونکہ یہ بہت کمال کی سٹوری ہے حضرت مریم کی۔ یہ سٹوری نے دنیا میں بڑا کچھ چینج کیا، کیونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب، اس میں تھوڑا سا ڈیبیٹ ہے، اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے۔ چلیں کچھ سٹیٹسٹکس کے مطابق مان لیتے ہیں کہ فار نیم سے کرسچینٹی ہے، یورپ میں آپ کو پتا ہے کرسچینٹی ہے، رشیا میں ہے، بہرحال تو ون آف دا بگیسٹ جو ریلیجن ہے دنیا کا وہ جنم لیا اس سٹوری کے بعد۔ تو وہ کیسے جنم لیا، کرسچینٹی کی کیا تاریخ ہے، اور سینٹ پال کون تھا، اس نے کیا تبدیلیاں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز میں، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی کیا تاریخ ہے۔ ہیکل جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے نزدیک تو مسجد اقصیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عبادت گاہ تھی بنی اسرائیل کی، جو سلیمان علیہ السلام جو کہ ان کا پیک کا دور تھا۔ آپ نے سورہ البقرہ کا اگر مطالعہ کیا ہے، اس میں آیت نمبر 240 آنورڈز اللہ ذکر کرتے ہیں طالوت کا، سنا ہوا نام۔ طالوت ان کا ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بادشاہت دے دی تھی، کسان تھا، تو اس میں بھی خیر بنی اسرائیل نے بڑا اعتراض کیا تھا۔ اچھا اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہیں داخل ہو پائے تھے بیت المقدس، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان کی بڑی خواہش تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تربیت کر رہا تھا بنی اسرائیل کی، 40 سال وہ بھٹکتے رہے تھے اس ڈیزرٹ میں اس سے پہلے کہ وہ داخل ہوتے۔ یوشع علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپل، وہ بنی اسرائیل کو لے کر یروشلم داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش یہ کی تھی کہ اللہ میں دفن کم از کم وہاں ہو جاؤں، تو ان کی قبر وہاں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ بھی بتائی ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے پیک کا دور جو دکھایا وہ طالوت کا دور تھا، اور طالوت کی فوج میں ایک ینگ سولجر تھا داؤد کے نام سے، جو کہ نبی داؤد ہے، اور اس نے گولیت ایک بہت جنگجو تھا، بہت خوخار واریر تھا اس قوم کا، آئی تھنک اس قوم کا نام ایملیکائٹس تھے، وہ یہ تاریخ میں قوم گزری ہے، ان کا وہ واریر تھا جس کو جالوت کہا جاتا ہے عربک میں۔ جالوت کو طالوت کی فوج میں جو ینگ لڑکا تھا داؤد اس نے مارا تھا، اور روایات میں آتا ہے غلیل سے مارا تھا، بہرحال جس بھی چیز سے مارا تھا۔ تو اس نتیجے میں وہ لڑکا جو تھا بہت بریو، یعنی نبی داؤد علیہ السلام، ان پر نظر چلی گئی بنی اسرائیل کی، اور پھر وہ بادشاہ بنے، اور ان کے دور میں سب سے پیک کا کنگڈم ان کا بنا، جو گریٹر اسرائیل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے جو بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کی سٹوری بہت معروف ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو جو فرسٹ ٹیمپل تھا یہ سلیمان علیہ السلام نے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ سے 960 سال پہلے یا 956 سال پہلے بنایا تھا۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یا داؤد السلام میں تقریباً 1000 سال کا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً 1400 سال، اور موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2000 سال، ٹھیک ہے، یہ ایک مدت آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی جو حالت تھی اس وقت کیا تھی، پیک کا دور تھا، فرسٹ ٹیمپل بن گیا، اس کے بعد فرسٹ ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا گیا 586 بیفور کرائسٹ بی سی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے اس ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا کس نے؟ بیبلونینز نے، بابل کا جو کنگڈم تھا، اور وہ کنگ تھا، اس نے ڈسٹرائے کیا، اس نے سٹی کو کیپچر کر لیا، جیوز کو ایگزائل کر دیا، نکال دیا، اس کو ڈائسپورا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیوز کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور یہ ان کا فرسٹ نکالنا تھا وہاں سے۔ اس کے بعد اراؤنڈ 516 بی سی، تقریباً 516 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک بادشاہ تھا، پرشین بادشاہ، جس کو ذوالقرنین بھی تصور کیا جاتا ہے، جو سٹوری میں مینشنڈ ہے سورہ کہف میں، ذوالقرنین۔ کچھ لوگ ذوالقرنین کو کنگ سائرس کہتے ہیں، CYRUS، تو ہو سکتا ہے وہ کنگ سائرس ذوالقرنین ہی ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے قریش نے جب جیوز سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ سوالات بتاؤ جو ہم نبی محمد سے پوچھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ثابت ہو یہ واقعی ہی نبی ہے، تو انہوں نے کہا تھا نا ذوالقرنین کا پوچھیں۔ اس کا مطلب جیوز ذوالقرنین کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور بہت ریور بھی کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کنگ سائرس ایک پرشین کنگ تھا جس نے انہیں دوبارہ یروشلم دلوایا تھا، اور وہ بڑا کائنڈ اور بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے انصاف پسند بادشاہ تھا، ہو سکتا ہے ذوالقرنین ہو، بہرحال تو انہوں نے جیوز کو دوبارہ وہاں پہ سیٹل کرایا، اور دوسرا ٹیمپل ری بلٹ ہوا تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے۔
اس کو رینوویٹ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی برث سے تقریباً 16-17 سال پہلے 20 BC میں. ہیرڈ دا گریٹ کہا جاتا ہے اس کو. ہیرڈ, کنگ ہیرڈ جو تھا یہ کون تھا؟ یہ اصل میں ایک جو بادشاہ تھا اس دور کا. تو یہ ابھی میں آگے اس کا بھی آپ کو ایک تعارف جو ہے وہ دیتا ہوں. اس نے دوبارہ سے اس کو بہت اچھے سے رینوویٹ کیا اور اس کو ایکسپینڈ کیا. کس کو؟ ہیکل سلیمانی کو, سیکنڈ ٹیمپل. ٹھیک ہے, ابھی تھرڈ ٹیمپل کو بنانا چاہ رہے ہیں نا, تاریخ آپ کو پتا ہونی چاہیے. ہیکل سلیمانی. اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈسٹروائے کیا گیا 70 سن عیسوی میں. رومیوں نے ڈسٹروائے کیا تھا جب جیوز نے ایک ریوالٹ وہاں پہ چلائی تھی رومیوں کے خلاف. تو اس کو 70 سن عیسوی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 70-75 سال بعد. تو تب اس کو دوبارہ ڈسٹروائے کیا گیا. اور پھر یہاں پر کن کا قبضہ ہو گیا؟ رومیوں کا, بائزنٹائنز کا. اور بائزنٹائن نے پھر جیروسلم کو رول کیا. کب تک؟ کس نے جی؟ کس مسلم حاکم نے, خلیفہ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ تعریف ہے. تو جیوز کے پرسپیکٹو سے کیا ہوا؟ دس واز دا پرومس لینڈ. میں آپ کو ساری گیم بھی سمجھا رہا ہوں. یہود بنی اسرائیل, ان کے نزدیک یہ پرومس لینڈ ہے, اور یہ واقعی پرومس لینڈ ہے. قرآن میں بھی اس کا مینشنڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اور بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. لیکن ہوا کیا کہ ان کی جو حرکات ہوئیں آہستہ آہستہ, جیسے جیسے یہ بھولتے گئے اللہ کی نعمتوں کو, کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے انہیں غلامی سے چھڑوایا, من و سلوہ کس طرح اللہ نے انہیں دیا, کس طرح اللہ نے انہیں وہ لینڈ دیا, آہستہ آہستہ یہ اللہ کے خلاف بغاوت کرتے گئے. دیکھیں اللہ کے خلاف بغاوت کیا تھی. انہوں نے اللہ پہ الزامات لگائے. انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ بخل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس ہے. یہ قرآن میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخل کرتا ہے. اسی طرح انہوں نے اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو بنا کر بھول چکا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کے ساتھ. یہ بکواس انہوں نے کی, اور یہ بات باقاعدہ بائبل میں موجود ہے, ان کی کتابوں میں ابھی تک موجود ہے. کیونکہ ہیر پھیر ہو گئی, چیزیں انہوں نے چینج کر دی, اللہ پہ الزامات لگائے, اللہ کا مذاق اڑایا. آپ دیکھیں اسی لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ابھی بھی ایسی ایسی باتیں آپ کو گاڈ کے بارے میں ملیں گی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کس قسم کی گستاخی ہے. آپ دیکھیے انہوں نے یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کائنات بنا کر اس طرح سے سو گیا, کیونکہ انہوں نے کہا اللہ کو ریسٹ کی ضرورت تھی. اللہ سو گیا اس طرح سے جس طرح سے ایک بندہ نشہ کر کے سو جاتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جاگا. یہ اس طرح کی گستاخیاں. پھر یہ کہ اللہ زمین پر آیا, داؤد سے ریسلنگ کی اور ہار گیا. یہ ہے باقاعدہ ان کی کتابوں میں ابھی تک موجود ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی گستاخیاں, اور یہ گستاخیاں تو چلے اللہ کے حوالے سے. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا, انہوں نے نبیوں کے خلاف سازشیں کی. تو پھر صاف ان کی کتاب بھی بتا رہی ہے, نیو ٹیسٹمنٹ بھی بتا رہی ہے آج تک, کہ ان لوگوں کی ان گستاخیوں کی وجہ سے, جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایکسپیل کرا دیا اس لینڈ سے. اور اس بات کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح ابلیس آج تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے کنگڈم سے نکالا, اس درجے سے نیچا کیا, کس کی وجہ سے؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے. اس طرح ان کے دل میں وہ بغض ابھی تک ہے کہ ان کو یقین نہیں آتا کہ ہمارے ہاتھ سے یہ کنگڈم, یہ سٹیٹ کیسے چلی گئی, جبکہ قرآن مجید نے پورا ان پہ فرد جرم عائد کیا. سورہ البقرہ میں ایک ایک واقعہ اللہ نے بتایا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دلیل دینے کی اور ان کو بتانے کی, ان کو پہلے سے پتا ہے. لیکن اللہ اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کرم کرنے والا ہے, اللہ ان کو بتا رہا ہے تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. گائے والا واقعہ ہے وہ اللہ نے مینشن کیا, تم نے نبیوں کو کس طرح سے قتل کیا. ایوری تھنگ از دیئر. ایک تاریخ ہے ان کی جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا گیا, اور اب یہ دوبارہ سے کلیم کر رہے ہیں. آلدو بڑی عجیب بات ہے کہ جو کرنٹ سٹیٹ ہے, زائنسٹ جو سٹیٹ ہے, سٹیٹ آف اسرائیل, وہ پہلی تو بات بنی اسرائیل ہے نہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کون سے والے جیوز ہیں؟ اشکنازی جیوز ہیں. اشکنازی جیوز یورپین جیوز ہیں. پہلی تو بات ہے وہ والے جیوز ہیں ہی نہیں جو بنی اسرائیل والے جیوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نیتن یاہو ہے یہ اشکنازی ہے. اشکنازی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے یہ یورپینز تھے جنہوں نے جوڈائزم کو قبول کیا تھا. تو پہلی تو بات ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجسلی اس جگہ سے, وہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے. وہ واحد جو ان کا تعلق ہے اس ایریا سے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جگہ تمام احادیث کے مطابق آخر الزماں کے دور میں بہت پیک کی جگہ ہے. جیو اسٹریٹجیکلی یہ جگہ بہت کمال کی ہے, اسی لیے جگہ خزانہ ہے پورا. جو اس جگہ کو کنٹرول کرتا ہے
वो मिडल ईस्ट को भी कंट्रोल करता है और यूरोप को भी कंट्रोल करता है। अमेरिका का भी इस जगह में यही इंटरेस्ट है। आप सोचते होंगे अमेरिका क्यों इतना सपोर्ट करता है, तो वाजे ये इंटरेस्ट है पॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली ये जगह बहुत कीमती है, इट्स अ गोल्ड माइन। बाकी भी बहुत सी वजूहात हैं लेकिन मेन वजह तो ये एक तारीख है। अब वापस आते हैं, मैंने आपको बताया कि सेकंड टेंपल उस वक्त मौजूद था और जकरिया अलैहिस्सलाम जो है वो उस टेंपल के प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट, यानी कि जिस तरह एक बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम होता है इस तरह जकरिया अलैहिस्सलाम की बड़ी इज्जत थी उस दौर में और जकरिया अलैहिस्सलाम को सब जानते थे। अब कुछ और बातें बैकग्राउंड के हवाले से, तो ये जो हेरोड था उस वक्त के किंगडम को क्या कहते थे, जुडाई, ठीक है, या जूडिया भी कह लो, जुडाई कह लो, जूडास से निकला है ना। तो ये जो किंगडम ऑफ जुदाई था, जुडाई, इट वाज रूल्ड बाय द ज्यूज। और लेकिन वो ज्यूज का मसला ये था कि दे वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन्स। रोमन की तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो रूमियों ने ये इलाके कुछ फतह किए, लेकिन इन्होंने अपना किंग वहीं पे इंस्टॉल किया, जो कि आज तक ये स्ट्रेटजीज चली आ रही हैं कि जो उनकी कॉलोनीज हैं पुरानी, आप समझ गए होंगे, वहां पे अपने ही बंदे इंस्टॉल किए जाते। तो ये जो किंग था हेरोड, ये इनका अपना ही बंदा था, ऑल्दो ये मजहब में ज्यू था और इसीलिए ज्यूज इससे बहुत नफरत करते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा टायरेंट था। ये टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट करता था और ये शरीयत के अगेंस्ट बहुत से काम करता था। वो मैं आपको बताऊंगा कि हजरत याहिया के शहादत और कत्ल की वजह भी यही बनी थी कि इसका जो बेटा था वो एक गैर शरई काम कर रहा था उस दौर के मुताबिक, उस लॉ के मुताबिक। तो हजरत याहिया ने बहुत ज्यादा उसके खिलाफ बात की, खुल के बात की कि ये हराम है, ये गलत कर रहा है। उसने बहुत कोशिश की ब्राइब करने की हजरत याहिया को, किसने, जो इसके बेटे ने, हेरोड के बेटे ने। लेकिन हजरत याहिया नबी थे, नेक थे, वो जमे रहे अपने मौकफ पे, आखिरकार उसने उन्हें शहीद करवा दिया। बहरहाल, तो ये क्लाइंट किंग था रूम का और इसके दौर में सेकंड टेंपल पीक पर था। और ये कब से कब तक किंग था, 37 बिफोर क्राइस्ट टू 4 BC। और हजरत ईसा की पैदाइश जो है वो 4 BC से 6 BC के दरमियान हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसके दौर में हजरत ईसा पैदा हो चुके थे। बहरहाल, उसके बाद कुछ और चीजें ज्यूज के हवाले से आपको बताता हूं कि उस दौर में ज्यूज के कौन कौन से ग्रुप्स और सेक्ट्स मौजूद थे। वो चंद एक सेक्ट्स में आपके सामने रखता हूं। एक सेक्ट था सेड्यूसीज, SEDDUCEES, सेड्यूसीज। ये अगर आप सर्च करें, ये कौन सा सेक्ट था, ये वो वाले मौलवी थे जिन्होंने दीन को सेकुलराइज कर दिया था। यानी इनका पूरा का पूरा फोकस था जो टेंपल था उसकी ज़ेबो नुमाइश, उसकी ईंटें सजाने में, उसको दोबारा से रीबिल्ड कराना, उसमें बेहतरीन चीज़ें सजाना, बेहतरीन चीज़ें लगाना, और लॉ को ये भूल चुके थे। लॉज को इन्होंने तब्दील भी कर दिया था। यानी जो दीन मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, मोज़ाइक लॉ, उसको इन्होंने सेकुलराइज कर दिया था। सेकुलरिज्म आप समझते, लादीनियत, यानी लॉज को पीछे कर देना और बस रवायात को पकड़ लेना, जो कि आज भी हमें रवैया मुसलमानों में बहुत नजर आता है, राइट। इसी तरह फारिसीज एक सेक्ट था, फारिसीज, PHARISES। ये कौन थे, ये कुछ स्ट्रिक्ट किस्म के ज्यूज थे जो कि टेक्स्ट को और लॉ को तो अपहोल्ड करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, इन्होंने सारे के सारे लॉज गुरबा के अगेंस्ट इस्तेमाल किए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुमसे पिछली कौमें बनी इसराइल इसलिए तबाह की गई क्योंकि उनका सारा लॉ किन पे चलता था, गरीबों में। और आज हम देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में भी ये बीमारी मौजूद है। बहरहाल, तो इन्होंने ये करप्शन की कि सारे के सारे लॉज ये करते थे अप्लाई गरीबों के ऊपर और अमीरों को ही छोड़ देते थे, रिश्वत लेके या पोजीशन का वादा इनसे होता था, छोड़ देते थे। उसके बाद एक ग्रुप था जीलट्स का। जीलट्स कौन थे, ये मिलिटेंट ग्रुप था उस दौर में, जो कि बहुत मुतशद्दिद थे और ये बगावत कर रहे थे हेरोड के खिलाफ और ये बगावत कर रहे थे रूमियों के खिलाफ। तो इनको चुन चुन के कत्ल भी किया जाता था। जीलट्स जो थे ये हजरत ईसा की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। उसकी वजह यह है कि हजरत ईसा को ये सही मानते थे, सही मानने से मुराद है जेन्युइन मानते थे, लेकिन हजरत ईसा इनसे दूर रहते थे, हजरत ईसा इनके खिलाफ थे क्योंकि हजरत ईसा की टीचिंग्स और थी। उसके बाद आखिरी जो सेक्ट्स है वो एसेन्स कहते हैं उसे, ESSENES, और इसको उनकी लैंग्वेज में ईसीनीजुहुम कहते हैं, ईसीनीजुहुम, यानी जो अरमिक लैंग्वेज है। ये एक कदरे उनका ऐसा सेक्ट था जो स्पिरिचुअल और मोनास्टिक लाइफ पर फोकस करता था, यानी कि शरीफ थे, अपने काम से काम रखना
اور بس عبادت میں ٹائم گزارنا. تو آپ غور کیجئے سبحان اللہ کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ مختلف قسم کے ہمیں گروپس نظر آتے ہیں, یعنی کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ان تمام گروپس کی جو ہے وہ اصلاح کی. اچھا, اگر آپ کرسچن ریلیجن میں جائیں گے, بائبل, ہولی بائبل دیکھیں گے, نیو ٹیسٹمنٹ, تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک امیج ہے وہ بہت ایکسٹرا سافٹ ملے گا. ایسے ہی ہے نا, کہتے ہیں نا جیزس کرائسٹ از آل اباؤٹ لو لو لو, یعنی بہت سافٹ امیج آپ کو ملے گا. آن دا کنٹرری, اگر آپ بائبل کی ہی کچھ ورسز کو پڑھیں تو عیسیٰ علیہ السلام واز ویری اسٹرن اگینسٹ دیز سیکٹس. عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ان کو ہارشلی دعویٰ کیا, بہت اسٹرنلی ان کو دعویٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا مشن بہت بڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت کمال کی پرسنالٹی ہے ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں. یعنی انہوں نے 4 گروپس کا مقابلہ کیا, 5 کا جہاد ہے پوری, ان 4 سیکٹس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, ان کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے رومیوں کے خلاف بھی باقاعدہ جہاد کی, ان دس سینس کہ رومیوں کو بھی کنڈیم کیا. اور ہی کالڈ بیڈ بیڈ. پولیٹیکل کریکٹنس نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام میں. پولیٹیکل کریکٹنس جو آج کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی کو اوفینڈ نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام مجاہد تھے پورے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ کریکٹر بتاؤں گا. آپ سوچیں کہ جس شخص کے خلاف پوری قوم ہو جائے, جس شخص کے خلاف اس دور کا بادشاہ ہو جائے, تو کیا وہ بندہ بہت سافٹ ہوگا؟ سافٹ سے میری یہاں پہ مراد ہے, تھوڑا سا میں ریسپیکٹیبل ورڈ یوز کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یعنی ایسا نرم جو کچھ بھی نہ کرے. کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے اگر پوری قوم اس کے خلاف ہو گئی ہے تو وہ تو پکا مجاہد ہوگا بندہ, وہ تو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوگا, رائٹ. اینی وے, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ایک تھوڑا سا تعارف. اس کے بعد ڈیموگرافکس دیکھیں تو اس دور میں ایک انریسٹ تو چل رہا تھا. جوز جو ہیں وہ خلاف تھے کافی زیادہ ہیرڈ کے, اور چاہتے تھے کہ اس کو اتارا جائے. اور کلیئرلی جوز اس دور میں بنی اسرائیل ویٹ کر رہے تھے ایک مسیحا کا. یہ انہی کی کتابوں سے مل جاتا ہے. یہ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. دیکھیں, کرسچنس کو دعوت جب دینی ہے تو ان کو یہ بات بہت غور کرانی ہے ہم نے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا جنا, تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے تاکہ وہ ہیومن بینگز کے جو گناہ تھے ان کا کفارہ ادا کر سکے. لیکن اس دور میں جو لوگ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے تھے, جو تمہاری کتابیں موجود ہیں, وہ اس سٹوری پر ویٹ کر رہے تھے کہ ایک شخص آئے گا, مسیح آئے گا جو سولی چڑھے گا اور ہمارے گناہ معاف کروائے گا. نہیں, وہ ایک ایسے مسیح کا ویٹ کر رہے تھے جو باقاعدہ جہاد کرے گا, جہاد کر کے اس کنگ کو تختے سے اتارے گا اور خود کنگ بن کے وہاں پر ہمارے کنگڈم کو دوبارہ ری اسٹیبلش کرے گا. آپ سمجھے, یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہی کی کتابوں میں یہ بات آج تک مینشنڈ ہے کہ ایسی سٹوری تم نے خود بنا لیا. یہ تو اس دور کے لوگ بھی ویٹ نہیں کر رہے تھے ایسے مسیح کا جو سولی پہ چڑھے گا آگے. یہ تو تمہاری بنی بنائی ایک من گھڑت سٹوری ہے. اینی وے, تو اس دور میں جو ڈیموگرافکس تھے اس میں فلسطین میں میجورٹی جوز تھے. اس کے بعد وہ جوز لیکن بہت ہیویلی انفلوئنس تھے گریک کلچر سے, جس کو ہیلینسٹک انفلوئنس کہا جاتا ہے. ہیلینسٹک یہ گریک کلچر کو کہا جاتا ہے. تو وہ گریک سے بہت انفلوئنس تھے ان دا سینس کہ اسٹرکچر ویسے بناتے تھے. گریکس کے جو اسٹرکچر ہے, پینٹنگز ویسے بنانے لگ گئے, تھیٹر کرنے لگ گئے, بہت سی چیزیں وہ گریک سے بورو کر کے کرتے تھے. رومن پریزنس وہاں پہ موجود تھی, رومیوں کے سولجرز وہاں پر ہوتے تھے. کنگ بے شک جوز تھا ہیرڈ, لیکن سولجرز وہاں پر گھومتے پھرتے تھے اور چیزوں کو چیک کرتے تھے. تو یہ وہاں پر آپ کہہ لیجئے ایک ڈیموگرافک تھا.